सलीमा की जब शादी हुई तो वो 21 वर्ष की थी। 5 वर्ष हो गए मगर उसकी औलाद ना हुई। उसकी माँ और सास को बहुत फिक्र थी कहीं उसका नजीब दूसरी शादी ना कर ले। चुनाचा कई डॉक्टरों से मशवरा किया मगर कोई बात पैदा ना हुई। सलीमा बहुत मुतफर्रिक थी। शादी के बाद बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो औलाद की ख्वाहिशमंद ना हो। उसने अपनी माँ से कई बार मशवरा किया, अम्मा की हदायत पर अमल भी किया मगर नतीजा सिफर था। एक दिन एक सहेली जो बांझ करार दे दी गई उसके पास आई। सलीमा को बड़ी हैरत हुई कि उसकी गोद में एक गोथना सा लड़का। सलीमा ने उससे बड़े बैंडे अंदाज में पूछा, तुम्हारे ये लड़का कैसे पैदा हो गया? फातिमा उससे 5 साल बड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यह शाहदौला साहब की बरकत है। मुझसे एक औरत ने कहा, अगर तुम औलाद चाहती हो तो गुजरात जाकर शाहदौला साहब के मज़ार पर मन्नत मांगो, मानो कि हजूर जो पहले बच्चा होगा वो आपकी खानका पर चढ़ा दूंगी। उसने ये भी सलीमा को बताया कि जब शाहदौला साहब के मज़ार पर ऐसी मन्नत मानी जाए तो पहला बच्चा ऐसा होता है जिसका सर बहुत छोटा होता है। फातिमा की ये बात सलीमा को पसंद ना आई और जब उसने मजीद कहा कि पहला बच्चा उस खानका में छोड़कर आना पड़ता है तो उसको और भी दुख हुआ। उसने सोचा, कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चों से हमेशा के लिए महरूम हो जाए। उसका सर छोटा हो, नाक चपटी हो, आंखें बैंगी हों, लेकिन माँ उसको घोड़े में नहीं फेंक सकती। वो कोई डाइन ही हो सकती है, लेकिन उसे औलाद चाहिए थी। इसलिए वो अपनी उम्र से ज़्यादा अपनी सहेली की बात मान गई। वो गुजरात के रहने वाली तो थी ही जहाँ शाहदौला का मज़ार था। इसलिए उसने अपने खामन से कहा कि फातिमा मजबूर कर रही है कि मेरे साथ चलो, इसलिए आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। उसके खामन को क्या एतराज़ हो सकता था। उसने कहा, जाओ मगर जल्दी लौट आना। वो फातिमा के साथ गुजरात चली गई। शाहदौला का मज़ार जैसा कि उसने समझा था कि कोई अहद अतीक की इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो सलीमा को पसंद आ गई। मगर जब एक हुजरे में शाहदौला के चूहे देखे जिनकी नाक से रींठ बह रहा था और उनका दिमाग बिल्कुल मऊफ था तो कांप गई। एक जवान लड़की थी जो पूरे शबाब पर थी, मगर वो ऐसी हरकतें करती कि संजीदा से संजीदा आदमी को भी हंसी आ सकती थी। सलीमा उसको देखकर लम्हे के लिए हंसी मगर फौरन ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी, इस लड़की का क्या होगा? यहाँ के मुजावर इसे किसी के पास बेच देंगे या बंदरिया बनाकर उसे शहर भर फिराएंगे। ये गरीब की रोजी का ठीकरा बन जाएगी। उसका सर बहुत छोटा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर सर छोटा है तो इंसानी फितरत तो इतनी छोटी नहीं, वो तो पागलों के साथ भी चिमटी रहती है। इस शाहदौला की चूहिया का जिस्म बहुत खूबसूरत था। उसकी हर कोस अपनी जगह पर मुनासिब व मौजू थी, मगर उसकी हरकत ऐसी थी कि जैसे किसी खास गर्ज के तहत उसके हवास मुख्तल कर दिए गए हैं। वो इस तरीके से खेलती फिरती और हंसती थी जैसे कोई कूक भरा खिलौना हो। सलीमा ने महसूस किया कि वो इसी गर्ज के लिए बनाई गई है, लेकिन तमाम एहसासात के बावजूद उसने अपनी सहेली फातिमा के कहने पर शाहदौला साहब के बाजार पर मन्नत मानी कि अगर उसका बच्चा हुआ तो वो उनकी नज़र कर देगी। डॉक्टरी इलाज भी सलीमा ने जारी रखा। 2 माह बाद बच्चे की पैदाइश के आसार पैदा हो गए। वो बहुत खुश हुई। मुकर्ररा वक्त पर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ था। हमल के दौरान क्योंकि चांद ग्रहण लगा हुआ था, इसलिए उसकी गाल पर एक छोटा सा धब्बा था जो बुरा नहीं लगता था। फातिमा आई तो उसने कहा, इस बच्चे को फौरन शाहदौला साहब के हवाले कर देना चाहिए। सलीमा खुद ही मान चुकी थी। कई दिनों तक वो टाल मटोल करती रही। उसकी ममता नहीं मानती थी कि वो अपना लखते जिगर वहां फेंक आए। उससे कहा गया था कि शाहदौला से जो औलाद मांगता है उसके पहले बच्चे का सर छोटा होता है, लेकिन उसके लड़के का सर काफ़ी बड़ा था। फातिमा ने उससे कहा, यह कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सको। ये बच्चा शाहदौला साहब की मलकियत है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। अगर तुम अपने वादे से फिर गई तो याद रखो तुम पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि सारी उम्र याद रखोगी। बादल न खास्ता सलीमा को अपना इतना प्यारा सा गोथना सा बेटा जिसके दाहिने गाल पर काला धब्बा था गुजरात जाकर शाहदौला के मज़ार के मुजावरों के हवाले करना पड़ा।
وہ اس قدر روئی، اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ بیمار ہو گئی۔ 1 برس تک زندگی اور موت کے درمیان معلق رہی۔ اس کو اپنا بچہ بھولتا ہی نہیں تھا، خاص طور پر اس کے داہنے گال پر کالا دھبا، جس کو اکثر چوما کرتی تھی کہ وہ جہاں بھی تھا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس دوران میں اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بچے کو فراموش نہ کیا۔ عجیب عجیب خواب دیکھتی شہدولہ، اس کے پریشان تصور میں ایک بڑا چوہا بن کر نمودار ہوتا جو اس کے گوشت کو اپنے تیز دانتوں سے کترتا۔ وہ چیختی اور اپنے خاوند سے کہتی، دیکھیں چوہا میرا گوشت کھا رہا ہے۔ اس کا مضطرب دماغ یہ سوچتا کہ اس کا بچہ چوہوں کی بل کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ وہ اس کی دم کھینچ رہی ہے، مگر بل کے اندر جو بڑے بڑے چوہے ہیں انہوں نے اس کی توتنی پکڑ لی، اس لیے وہ وہاں سے باہر نہیں نکال سکتی۔ کبھی اس کی نظروں کے سامنے وہ لڑکی آتی جو پورے شباب پر تھی اور جس کو اس نے شہدولہ صاحب کے مزار پر ایک حجرے میں دیکھا تھا۔ سلیمہ ہنسنا شروع کر دیتی لیکن تھوڑی دیر بعد رونے لگتی، اتنا روتی کہ خاوند نجیب کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے آنسو کیسے خشک کرے۔ سلیمہ کو ہر جگہ چوہے نظر آتے، بستر پر، باورچی خانے میں، غسل خانے کے اندر، صوفے پر، دل میں، کانوں میں۔ بعض اوقات یہ محسوس کرتی کہ وہ خود چوہیا ہے، اس کی ناک سے ریٹ بہہ رہا ہے۔ وہ شہدولہ کے مزار کے ایک حجرے میں اپنا بہت چھوٹا سا سر اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے ایسی حرکات کر رہی ہے کہ دیکھنے والے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کو فضا میں دبے ہی دبے نظر آتے، جیسے ایک بہت بڑا گال ہے جس پر سورج بجھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جگہ جگہ جم گیا ہے۔ بخار ہلکا ہوا تو سلیمہ کی طبیعت سنبھل گئی۔ نجیب بھی قدرے مطمئن ہوا، اس کو معلوم تھا کہ اس کی بیوی کی علالت کا باعث کیا ہے، لیکن وہ ضعیف الاعتقاد تھا۔ اس کو اپنی پہلی اولاد کو بھینٹ چڑھانے جانے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جو کچھ کیا گیا تھا وہ اس سے مناسب سمجھتا تھا، بلکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کا جو بیٹا ہوا تھا اس کا نہیں، شہدولہ صاحب کا تھا۔ جب سلیمہ کا بخار اتر گیا اور اس کے دل و دماغ میں طوفان ٹھنڈا پڑ گیا تو نجیب نے اس سے کہا، میری جان اپنے بچے کو بھول جاؤ، وہ صدقے کا تھا۔ ساری عمر اپنی ممتا پر لعنت بھیجتی رہوں گی۔ میں نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ اپنا لختے جگر اس کے مجاوروں کے حوالے کر دیا، اور یہ مجاور ماں تو نہیں ہو سکتے نا۔ ایک دن وہ غائب ہو گئی، سیدھی گجرات پہنچی۔ 7-8 روز وہاں رہی، اپنے بچے کے متعلق پوچھ گچھ کی، مگر کوئی عطا پتہ نہ ملا۔ مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ اپنے خاوند سے کہا، اب سے اسے یاد نہیں کروں گی۔ یاد تو وہ کرتی رہی لیکن دل ہی دل میں۔ اس کے بچے کے داہنے گال کا دھبا اس کے دل کا داغ بن کر رہ گیا۔ 1 برس کے بعد اس کے لڑکی ہوئی۔ اس کی شکل اس کے پہلوٹی کے بچے سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اس کے گال پر داغ نہیں تھا۔ اس کا نام اس نے مجیبہ رکھا، کیونکہ اپنے بیٹے کا نام اس نے مجیب سوچا تھا۔ جب وہ 2 مہینے کی ہوئی تو اس کو گود میں اٹھایا اور سرما دانی سے تھوڑا سا سرما نکال کر اس کے دائیں گال پر ایک بڑا سا تل بنا دیا اور مجیب کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس کے آنسو بچی کی گالوں پر گرے تو اس نے اپنے دوپٹے سے پونچھے اور ہنسنے لگی۔ وہ کوشش کرنا چاہتی تھی کہ اپنا صدمہ بھول جائے۔ اس کے بعد سلیمہ کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس کا خاوند بہت خوش تھا۔ ایک بار سلیمہ کو کسی سہیلی کی شادی کے موقع پر گجرات جانا پڑا تو اس نے ایک بار پھر مجیب کے متعلق پوچھ گچھ کی، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اس نے سوچا شاید مر گیا ہے، چنانچہ اس نے جمعرات کو فاتح خانی کا بڑے اہتمام سے کرائی۔ اڑوس پڑوس کی عورتیں حیران تھیں کہ یہ کس کی مرگ کے سلسلے میں اتنا تکلف کیا گیا ہے۔ بعض نے سلیمہ سے پوچھا بھی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شام کو اس نے اپنی 10 برس کی لڑکی مجیبہ کا ہاتھ پکڑا، اندر کمرے میں لے گئی، سرمے سے اس کے داہنے گال پر بڑا سا دھبا بنایا اور اس کو دیر تک چومتی رہی۔ وہ مجیبہ کو ہی اپنا گمشدہ مجیب سمجھتی تھی۔ اب اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس کی فاتحانی کرانے کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے تصور میں ایک قبر بنا لی تھی جس پر وہ تصور میں ہی پھول بھی چڑھایا کرتی تھی۔ اس کے 3 بچے اسکول میں پڑھتے تھے، ان کو ہر صبح سلیمہ تیار کرتی، ان کے لیے ناشتہ بناتی، ہر ایک کو بناتی سنورتی۔ جب وہ چلے جاتے تو ایک لمحے کے لیے اسے مجیب کا خیال آتا کہ وہ اس کی فاتحانی کر چکی ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔
پھر بھی اس کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ مجیب کے داہنے گال کا سیاہ دبا اس کے دماغ میں موجود ہے۔ ایک دن اس کے تینوں بچے بھاگے ہوئے آئے اور کہنے لگے امی ہم تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے بڑی شفقت سے پوچھا کیسا تماشا؟ اس لڑکی نے جو سب سے بڑی تھی کہا امی جان ایک آدمی ہے وہ تماشا دکھاتا ہے۔ سلیمہ نے کہا جاؤ اس کو بلا لاؤ مگر گھر کے اندر نہ آئے، باہر تماشا کرے۔ بچے بھاگے ہوئے گئے اور اس آدمی کو بلا لائے اور تماشا دیکھتے رہے۔ جب یہ ختم ہو گیا تو مجیبہ اپنی ماں کے پاس گئی کہ پیسے دے دو۔ ماں نے اپنے پرس سے چوانی نکالی اور باہر برآمدے میں گئی۔ دروازے کے پاس پہنچی تو شہدولہ کا ایک چھوٹا چوہا کھڑا بڑا عجیب احمقانہ انداز میں اپنا سر ہلا رہا تھا۔ سلیمہ کو ہنسی آ گئی۔ 10-12 بچے اس کے گرد جمع تھے جو بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ اتنا شور مچا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ سلیمہ نے چوانی ہاتھ میں لیے آگے بڑھی اور اس نے شہدولہ کے چوہے کو دینا چاہی تو اس کا ہاتھ ایک دم پیچھے ہٹ گیا جیسے بجلی کا کرنٹ چھو گیا۔ اس کے داہنے گال پر سیاہ داغ تھا۔ سلیمہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کی ناک سے ریٹ بہہ رہا تھا۔ مجیبہ جو اس کے پاس کھڑی تھی اپنی ماں سے کہا یہ چوہا امی جان اس کی شکل مجھ سے کیوں ملتی ہے؟ میں بھی کیا چوہیاں ہوں؟ سلیمہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئی۔ دروازہ بند کر کے اس کو چوما، اس کی بلائیں لینے لگی۔ وہ اس کا مجیب تھا لیکن وہ ایسی احمقانہ حرکتیں کرتا تھا کہ سلیمہ کے غم و اندوہ میں ڈوبے دل میں بھی ہنسی کے آثار نمودار ہو جاتے۔ اس نے مجیب سے کہا بیٹے میں تیری ماں ہوں۔ شہدولہ کا چوہا بڑا بے ہنگم طور پر ہنسا۔ اپنی ریٹھ آستین سے پونجھ کر اس نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ایک پیسہ ماں نے اپنا پرس کھولا مگر اس کی آنکھیں اپنی ساری نہریں اس سے پہلے ہی کھول چکی تھی۔ اس نے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور باہر جا کر اس آدمی کو دیا جو اس کو تماشا بنائے ہوئے تھا۔ اس نے انکار کر دیا کہ اتنی کم قیمت پر اپنی روزی کے ذریعے کو نہیں بیچ سکتا۔ سلیمہ نے اسے بالآخر 500 روپے پر راضی کر لیا۔ رقم ادا کر کے اندر آئی تو مجیب غائب تھا۔ مجیبہ نے اس کو بتایا کہ وہ پچھواڑے سے باہر نکل گیا ہے۔ سلیمہ کی کوک پکارتی رہی کہ مجیب واپس آ جاؤ مگر وہ ایسا گیا کہ پھر نہ آیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔